بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں استحسان کے حوالے سے پڑھا تھا کہ استحسان کیا ہے؟ قیاس خفی کو قیاس جلی پر ترجیح دینا، یا کسی کل سے جز کو الگ کر دینا کسی دلیل کی وجہ سے جس پر مجتہد کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو۔ پھر اس کی اقسام بھی پڑھی تھیں کہ کبھی وہ نص کی بنا پر ہوتا ہے، کبھی اجماع کی بنا پر ہوتا ہے، اور کبھی عرف کی بنا پہ استحسان ہوتا ہے، کبھی ضرورت کی بنا پہ ہوتا ہے، کبھی کسی مصلحت کی بنا پہ استحسان ہوتا ہے، اور کبھی کسی قیاس خفی کی بنا پہ استحسان ہوتا ہے۔ تو یہ 6 قسمیں جو ہیں اس اعتبار سے بنتی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں وجہ استحسان کی بنا پر جو قسمیں بنتی ہیں وہ یہ ہے۔ آج کا ہمارا سبق تھا استحسان کی حجیت، کہ یہ کن کے ہاں دلیل ہے اور کن فقہا کے ہاں یہ دلیل نہیں ہے، اور جن کے ہاں یہ دلیل ہے وہ اس کو جو ہے وہ حجت مانتے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کی دلیل کیا ہے۔ تو سب سے زیادہ استحسان کو لینے والوں میں احناف ہے۔ ان کے ہاں یہ معروف ہے، وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اس مسئلے کی دلیل جو ہے وہ استحسان ہے، تو پھر ہم جو ہے ان سے بحث نہ کر پاتے، ورنہ ان سے بحث ہوتی، مناقشہ ہوتا۔ لیکن جب وہ استحسان کی بات کرتے کہ استحسان کی بنا پر ایسا ہے، تو پھر ہم کوئی بحث ان سے نہ کر سکتے۔ اسی طرح اس کو لینے والوں میں احناف کے بعد مالکیہ ہے، ان کے ہاں بھی یہ حجت ہے، اور مالکیہ کے بعد اسے قلیل طور پہ لینے والے وہ شوافے ہیں، وہ حنابلہ ہیں۔ شوافے اس کے قائل نہیں ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو سخت مخالف ہیں استحسان کے۔ ان کی ایک عبارت مشہور ہے، من استحسن فقد شرع، جس نے استحسان کیا اس نے شریعت سازی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خواہش پرستی اور تلذذ کا نام ہے، کہ انسان جو ہے عام جو ضابطہ ہے اس سے ہٹ جائے، تو انسان کی خواہش پرستی ہوئی کہ یہاں مجتہد کا دل کرتا ہے کہ یہاں یہ اس دلیل کو نہ لے، تو کہے گا جی میں نے استحساناً جو ہے وہ یہ کہہ دیا ہے۔ اب استحسان کی جو ہے وہ گویا کہ سمجھتے ہیں کہ کوئی متعین دلیل نہیں ہوتی۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہے، اور وہ یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں اگر کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو یہ استحسان جو ہے یہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا نہیں ہے، یہ تو مجتہد کی اپنی مرضی کا نام ہے، کہ جسے وہ سمجھتا ہے اس کی متعین دلیل نہیں پیش کرتا اور وہ قول اختیار کر لیتا ہے، تو یہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا نہیں ہے، اس لیے استحسان دلیل نہیں۔ اچھا جی، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، چونکہ استحسان میں متعین ضابطہ نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہے قیاس میں۔ تو اگر استحسان کا دروازہ کھولیں گے تو اس سے امت میں اختلافات پیدا ہوں گے، کہ ہر مجتہد کا اپنا ہوگا، مجھے استحسان یہ صحیح لگتا ہے، مجھے استحسان یہ صحیح لگتا ہے، تو اس سے تو اختلاف کا دروازہ کھلے گا۔ اور تیسری وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں
جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے، جب ایک شخص کو جس نے قتل سے بچنے کے لیے وہ کلمہ پڑھا، تو صحابی نے قتل کر دیا اور کہا اللہ کے نبی، مجھے تو یہ لگا کہ وہ قتل سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو میں نے تو اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا تھا حلا شققت قلبہ، تو نے اس کے دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ اندر سے پڑھ رہا ہے کہ گویا کہ یہ دیکھیں واضح اصول یہ تھا نا ایک طرف، کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کو مسلمان سمجھا جائے، قتل نہ کیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ ایک استحسان صورت اختیار کی تھی، وہ خفی، جو کہتے ہیں نا کیا سے خفی کو ترجیح دینا، وہ خفی پہلو کیا تھا کہ جی اس میں امکان ہے کہ اس نے سزا سے بچنے کے لیے وہ کلمہ پڑھا ہو، تو اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا، اس پہلو کو۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو شخص استحسان کرتا ہے تو اس کا نفس پر اعتماد جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور وہ تلاش کی زحمت بھی نہیں کرتا کہ نصوص تلاش کرے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ چپ کر کے جو اس کے ذہن میں جو پہلو آئے گا اس میں متعین دلیل نہیں بھی ملتی، تو استحسان کا رستہ تو کھلا ہوا ہے جس میں متعین دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ یہ رستہ اختیار کرے گا، وہ نص پر اعتماد نہیں کرے گا، تو اس سے انسان نصوص سے دور ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، کتاب و سنت سے دور ہو جائے گا۔ یہ بنیادی دلائل ہیں جس کی بنا پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ استحسان کو حجت نہیں مانتے، اور ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جس بات کا رد کیا ہے وہ ہے کاہش پرستی کا اور اپنی منمانی کا، جبکہ استحسان بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، اس میں بھی دلیل ہی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں ذرا ایک ہوتا ہے جو قریب ترین ذہن میں چیز آنے والی ہے، ایک منضبط جو ہے وہ چیز ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا متعین جو ہے ضابطہ تو نہیں جو قیاس کی شکل میں ہوتا ہے، یا یہ کہیں کہ وہ قیاس جلی جو فوراً ذہن میں آنے والا ہے وہ پہلو تو نہیں، مخفی پہلو ہے جو غور و فکر کے بعد سمجھ آتا ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ پیچھے دلیل ہی ہوتی ہے، مجتہد کی اپنی کوئی خواہش پرستی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح فَإِن تنازعتم کی بات ہے، تو فَإِن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا بھی یہی ہے، قیاس میں بھی اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹیں کہ دلیل وہاں سے لیتے ہیں، اور استحسان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، دلیل تو وہاں سے ہی لیں گے، دلیل تو کوئی اسی طرح ہی کی ہوگی نا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان آیات یا احادیث کے خلاف جو ہے وہ استحسان نہیں ہے، وہ کوئی خواہش پرستی کا نام نہیں ہے، اس لیے استحسان جو ہے وہ ایک دلیل ہے۔ جو قائل ہیں وہ یہ موقف پیش کرتے ہیں۔ یہاں تک استحسان کی بات جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب اس پر چھٹا ماخذ جو ہے وہ ہے مصالح مرسلہ۔ یہ مسالے جو ہے مصلحت کی جمع، اور مصلحت اسے کہتے ہیں کہ جس میں کہ فائدے کو لانا اور خرابی کو دور کرنا مقصود ہو، ٹھیک ہے، اس کے مصلحت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی فائدے کا حصول، اور دوسرا ہوتا ہے خرابی کو جو ہے وہ دور کرنا۔ تو مصالح کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے مصالح معتبرہ، یعنی وہ مصلحتیں شریعت نے جن کا اعتبار کیا ہے، ایک ہے مصالح ملغا، لغو، شریعت نے جن مصلحتوں کا اعتبار نہیں کیا، اگرچہ انسانی ذہن میں تو آتا ہے اس مصلحت کا لحاظ ہونا چاہیے، شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اور تیسری قسم ہے مرسلہ، جن کو شریعت نے چھوڑ دیا، نہ ان کا لغو ہونا بیان کیا ہے، نہ ان کا معتبر ہونا بیان کیا ہے۔ اگر وہ معتبر ہونا بیان ہو جاتا
تو پھر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی، اور شریعت ان کا اعتبار ہی نہ کرتی، لغو قرار دیتی ان کو، تو پھر بھی بحث کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بحث ہے مرسلہ کے بارے میں کہ شریعت نے وہ متعین طور پہ وہاں اس کو بیان نہیں کیا۔ اب دیکھیں ان میں جو پہلی قسم ہے نا، مسائل معتبرہ، کہ شریعت نے جن کا اعتبار کیا ہے اور احکام باقاعدہ مقرر کیے ہیں ان مسلطوں کے لیے، مثال کے طور پہ زندگی کی حفاظت۔ اب یہ زندگی کی حفاظت یہ ایک مصلحت ہے، اس کے لیے وہ قتل کو حرام قرار دیا، ٹھیک ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ شریعت نے جہاد کو مقرر کیا۔ اسی طرح زندگی کی حفاظت کے لیے قصاص کو جو ہے وہ شریعت نے مقرر کیا۔ عقل کو جو ہے وہ برقرار رکھنا، اس کی حفاظت، یہ شریعت کا مقصد ہے، مصلحت ہے اس میں۔ اس کے لیے شریعت نے دیکھیں شراب کی حد لگا دی شراب پینے کی صورت میں، اور عزت کی حفاظت کے لیے وہ زنا کی سزا مقرر کر دی، اسی طرح تہمت کی حد مقرر کر دی، اور مال کی حفاظت یہ بھی ایک مقصد تھا، تو اس کے لیے وہ چوری کی حد مقرر کر دی تاکہ اس کا مال محفوظ رہے۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جن کا اعتبار شریعت نے کیا ہے، ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو دوسری ہے ملغا، شریعت نے جن کو لغو قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر اس کو وراثت ملنی چاہیے، مسلط تو ہے، ہماری عقل تو اس طرف جاتی ہے، لیکن اس کو شریعت نے ملغا قرار دے دیا، کہہ دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کے لیے ڈبل حصہ ہے، تو اس مصلحت کو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے سود، مصلحت تو ہے، اس میں فائدہ تو ہے لوگوں کے لیے کہ ان کو پیسہ مل جاتا ہے، جو دوسری طرف دوسرا فریق ہے لینے والا، اس کو کاروبار کے لیے جو ہے تعاون مل جاتا ہے، تو عقل تو کہتی ہے کہ دیکھیں اس میں فائدہ ہے، فائدے کا حصول ہے، مصلحت ہے، اس کو جائز قرار دینا چاہیے، لیکن شریعت نے اس کو حرام قرار دے کے احل اللہ البیع وحرم الربا کہہ کے تو واضح کر دیا کہ اس مصلحت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد کا حکم دیا، مصلحت یہ تھی کہ انسان کی جان کی حفاظت کی جاتی، جان کی حفاظت مقدم ہے، تو جہاد میں تو جان چلی جاتی ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے، تو اگر اس مصلحت کو دیکھتے تو جہاد سے چھوٹی ہوتی، لیکن شریعت نے اس مصلحت کا اعتبار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں وہ مسالے جن کا اعتبار شریعت نے نہیں کیا۔ تیسری قسم ہے مسائل مرسلہ کی۔ مسائل مرسلہ یعنی شریعت نے ان کو چھوڑ دیا ہے، واضح طور پہ متعین طور پہ بیان نہیں کیا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ معتبرہ کے ساتھ ہے یا ملغا کے ساتھ ہے۔ اب مجتہد یہی کام کرتا ہے کہ ان کو ملاتا ہے کسی ایک کے ساتھ ہے، کسی کو وہ مصلحت ملغا کے ساتھ ملاتا ہے اور کسی کو معتبرہ کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کا جمع کرنا، اب شریعت میں اس کا کوئی حکم تو نہیں تھا باقاعدہ، لیکن وہ حضرت عمر کے دور میں یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ، اس سے پہلے حضرت ابوبکر کے دور میں بھی ہوا، تو صحابہ نے سمجھا کہ اس کی ضرورت ہے، چونکہ دین کی حفاظت وہ ایک مصلحت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ قرآن کو باقاعدہ جو ہے وہ جمع کیا جائے اور قرآن مجید کو باقاعدہ جو ہے اس کا مصحف تیار کیا جائے، تو صحابہ نے یہ کیا۔ حالانکہ شروع میں دیکھیں وہ جیسے حدیث میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تھوڑا سا گھبرائے کہ وہ کام میں کیسے کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار پر جو ہے وہ مان گئے۔ تو اب دیکھیں یہ اگرچہ واضح کو حکم نہیں تھا، لیکن ایک واضح مصلحت ہے کہ شریعت نے اس مصلحت کا بڑا خیال کیا ہے، اس کے لیے احکام نازل کیے ہیں، تو یہ بھی اسی مصلحت کے قبیل سے ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ قرآن مجید کو جمع کرنا بھی صحیح تھا۔ اسی طرح یہ انتظامی معاملات جو ہیں ان کو لکھنا تحریری شکل میں جو ہے وہ کوئی آرڈر جو ہے وہ زبانی کلامی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ اصول ہے، ضابطہ ہے۔ تو اب اس میں مصلحت ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے کہ تاکہ اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو، کوئی غلط فہمی نہ ہو، تو اب شریعت نے تو کوئی بیان نہیں کیا کہ لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ مثال مرسلہ سے، تو ہم اس کو ملائیں گے معتبرہ کے ساتھ کہ اس کا اعتبار کیا جائے اور قرار دیا جائے کہ یہ لکھنے والا پہلو جو ہے وہ بہتر ہے۔ اسی طرح یہ کاریگر جو ہیں اگر ان سے چیز ضائع ہو جائے، موبائل آپ کا خراب ہو گیا، بنانے کے لیے جو ہے آپ نے کسی کو دیتے ہیں کاریگر کو، تو آپ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ اس میں خرابی ہے، اگر کوئی اور خرابی تم نے پیدا کر دی تم ذمہ دار ہوگی۔ حالانکہ ضابطہ اصول تو یہ ہے کہ وہ امین ہے، اور امین سے اگر مال ضائع ہو جائے تو وہ ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن مصلحت یہ ہے یہاں لوگوں کے اموال کی حفاظت، ورنہ کاریگروں کو لیے رستہ نکل آئے گا، وہ تو ہر ایک کو کہیں گے خراب ہو گیا، جان بوجھ کے خراب کر دیں گے کہ جی اتنے پیسے بن گئے ہیں، فلاں بھی خراب ہو گیا، فلاں بھی خراب ہو گیا۔ تو اب بعض علماء نے اس مصلحت کی بنا پر جو ہے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کو ایک جماعت پوری قتل کرتی ہے تو اس پوری جماعت کو بدلے میں قتل کیا جانا یہ مصلحت ہے اس کے جان کی حفاظت کے لیے، ورنہ آسان کام ہوگا کہ ایک بندہ قتل کرے تو پکڑا جائے گا، 10 بندے اکٹھے آگے کرو تاکہ پکڑا کوئی نہ جائے، تاکہ جو ہے وہ کوئی بھی اس پر قصاص نہ اس سے لیا جا سکے۔ تو نہیں، شریعت نے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مصلحت کا اگرچہ شریعت نے واضح بیان نہیں کیا اس کا حکم کہ کیا اس ساری جماعت کو قتل کیا جائے گا کہ ایک کو قتل کیا جائے گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اگر اس کے قتل میں ایک شخص قتل ہوا تھا، اگر پورے اہل صنعاء بھی شریک ہوں تو وہ سب کو قتل کرتا، تو یعنی انہوں نے سمجھا کہ پوری جماعت کو جو قتل میں شریک ہیں قتل کیا جائے گا، تو گویا کہ اس مصلحت کا اعتبار کیا ہے، یعنی اس کی جان کی حفاظت کا۔ اب یہ ہے مثال مرسلہ۔ تو دیکھیں 3 قسمیں ہو گئی مصلحت کی، ایک ہے مثال معتبرہ، یعنی وہ مصلحتیں شریعت نے جن کا اعتبار کیا ہے وہ حجت ہیں، کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو واضح ہے۔ دوسری ہے ملغا، شریعت نے جن کا اعتبار نہیں کیا، کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو دیکھا نہیں جائے گا، اگرچہ انسانی عقل کہتی ہے کہ ان کا لحاظ کیا جانا چاہیے لیکن ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اصل بحث جو ہے وہ اصول فقہ میں وہ ہے مسائل مرسلہ کے متعلق، کہ شریعت نے جن کا واضح بیان نہیں کیا، اب مجتہد اس کو ملاتا ہے کہ اس کو مصلحت معتبرہ کے ساتھ ملانا ہے یا ملغا کے ساتھ ملانا ہے۔ اس کے بعد ہے مسالے کی حجیت، کہ یہ حجت ہے یا نہیں۔ تو اس کی حجیت کے بارے میں پہلا اصول تو یہ ہے کہ عبادات میں جو ہے وہ مسائل مرسلہ پر عمل نہیں کیا جائے گا، کہ آپ کہیں جی یہاں مصلحت تاکہ اس کو جو ہے وہ بچے کو تاکہ نماز کا شوق ہو، میں کہوں کہ اس میں جو ہے وہ رکھتے میں بڑھا دیتا ہوں،
تو نہیں، عبادات میں مصلحت کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ عبادات میں تو توقیف، وہ توقیفی ہیں، ان میں اجتہاد اور رائے کا دخل نہیں ہے، اور اس کا تعلق ہی رائے اجتہاد سے ہے، لہذا عبادات میں تو مسالے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ البتہ اگلی شکل ہے معاملات میں، کہ معاملات میں اس کا اعتبار کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اس حوالے سے سب سے زیادہ مسالے مرسلہ کو لینے والے جو ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے ان کے بعد جو ان کا نمبر ہے وہ ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اہل ظاہر جو ہیں وہ چونکہ قیاس کا ہی انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ مسالے مرسلہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اس کو کم لینے والوں میں وہ شوافے اور حنفیہ بھی ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ وہ بھی مسالے مرسلہ کے قائل نہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مسالے مرسلہ جو ہیں وہ حجت نہیں ہیں، ان کے دلائل کیا ہے؟ تو ان کی پہلی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلک سے بے خبر نہیں ہے، اور اللہ نے کسی مسلک کو چھوڑا بھی نہیں ہے کہ اس کو بیان ہی نہ کیا ہو۔ اگر ہم کہیں گے کہ کچھ مسلطوں کو چھوڑ دیا گیا ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام جو ہیں وہ چھوڑ دیے، اور قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار نہیں چھوڑا، اس کی پوری پوری رہنمائی کی ہے، تو وہ رہنمائی اتنی کامل ہے کہ اب مزید کی گنجائش نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ یہ چھوڑ دیا ہے، اس کو ہم نے ملانا ہے، متبرہ کے ساتھ ملانا ہے، ملغا کے ساتھ ملانا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کو بیان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام اجزاء اس کے بیان کیے ہیں، اصول و ضوابط بیان کیے ہیں، اور انہی اصول و ضوابط ہی کی طرف جو ہے ہم مختلف طریقوں سے پہنچتے ہیں، کہیں قیاس کے ذریعے، اور کبھی جو ہے وہ استحسان کے ذریعے، اور کبھی مسالے مرسلہ کے ذریعے۔ وہ مسلطیں شریعت نے بیان کر دی اور ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں مسلط جو ہے یہ فلاں میں شریعت نے اعتبار کیا ہے، تو وہاں بھی پائی جا رہی ہے، یہاں بھی اس کا اعتبار کیا جائے۔ اور پھر شریعت کا جو ہے نا یہ بیان نہ کرنا، اس کو جو ہے وہ صرف اصول و ضوابط کو بیان کر دینا، جزئیات کو بیان نہ کرنا، یہ شریعت کی خوبی ہے، اس کی خامی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ان کی دلیل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلط کو چھوڑا کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ مسالے مرسلہ کے نام پر نئی جہت گڑنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مسالے مرسلہ وہ ہیں جن کو چھوڑا گیا ہے، کسی کے ساتھ ملایا نہیں ہے، نہ معتبرہ کے ساتھ نہ ملغا کے ساتھ، تو آپ غیر دلیل کے جو ہے وہ کیسے کسی ایک کے ساتھ ملائیں گے؟ محض جو ہے وہ ایک زن کی بنا پر زن کی پیروی کرنا جو ہے ویسے ہی درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ وہ جو قرآن مجید میں اللہ نے زن کی بات کی ہے نا کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، زن کچھ فائدہ نہیں دیتا، وہ زن بمانا وہم ہے، وہ جو زن غالب ہے اس پر تو کتنے احکام ہیں، ان کا دار و مدار جو ہے
وہ ظن غالب پر ہے، اور یہاں بھی وہ یہی شکل ہوتی ہے، وہ ظن غالب جو مجتہد سمجھتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے معتبرہ کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ اس کو ملا دیتا ہے۔ تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسائل مرسلہ حجت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو حجت مان لینا تو عام جو جاہل لوگ ہیں وہ بھی شریعت سازی کرنے لگیں گے، وہ جری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جو خواہش پرست حاکم ہیں، قاضی ہیں، وہ بھی اس سے رستہ کھول لیں گے کہ جی میرے نزدیک فلاں مسلک تھی، ایسے کو مسلک نکال لیں گے۔ اس کو سمجھنا ہو تو آج کل یہ جو کیس چل رہا ہے وہ اس میں دیکھ لینا، جج صاحبان جو لائیو سارا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو نئی نئی مسلطیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اس سے رستہ کھل جائے گا، تو جواب یہ ہے کہ یہ اجتہاد اور مسائل کا اخذ کرنا یہ کوئی جاہلوں کا کام نہیں، مجتہدین کا کام ہے۔ اگر کوئی جاہل اس کی جرت کرے گا تو مجتہدین اس کا رد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ قائل ہیں مسائل مرسلہ کی حجیت کے، وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ شریعت کے جتنے احکام ہیں ان کا مقصد ہے نفع کا حصول اور خرابیوں کو دور کرنا، یہ شریعت کا مقصد ہے۔ تو اب اسی مقصد کی بنا پر جو ہے وہ جو جدید معاملات جو پیش آتے ہیں ان میں ہم یہی رستہ اختیار کریں کہ اس کو ملائیں کسی مسلک کے ساتھ، تو یہ ضرورت ہے۔ اسی طرح لوگوں کی مسلطیں جو ہوتی ہیں وہ حالات اور واقعات میں بدلتی رہتی ہیں، اور پہلے شروع میں ان کا احاطہ کرنا وہ ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، وقت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے۔ تو جب وہ معاملہ وہ مسلط سامنے آئے تو اس وقت جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے کہ اس کو کس کے ساتھ ملانا ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور پھر تیسری وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی اپنے اجتہادات میں مسلط کا لحاظ کرتے رہے، جیسے قرآن مجید کو جمع کرنا اب صحابہ نے کیا نا، اسی طرح اگر ایک شخص نے جو ہے وہ وراثت سے بچنے کے لیے بیوی کو طلاق دے دی، وہ قریب المرگ تھا، کہا میں تو مر جانا ہے، اب بیوی کو وراثت کیوں ملے، اس کو طلاق دے دی، تو علماء نے کہا کہ اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، اس کی مصلحت کو دیکھا نا۔ اسی طرح یہ کاریگر کی ہم نے مثال دی ہے کہ ویسے تو اصول یہ ہے کہ کاریگر کو مال دیا اس نے کہ اس کو بنانا ہے، سونا دیا کہ اس کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے، مثال کے طور پہ زیورات بنانے ہیں، خام سونا دیا، اب اس نے ضائع کر دیا، وہ کہے جی میں تو امین ہوں، اور اصول یہ ہے کہ امین سے نقصان ہو جائے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا، لہذا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، تمہارا مال ضائع ہو گیا ہے تو بس میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ تو یہ تو پھر رستہ کھل جائے گا۔ آج کل وہ دینداری تو نہیں ہے کہ لوگ بڑے نیک ہوں، صالح ہوں، اور وہ یہ اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوں، اس طرح کی دو نمبری نہ کریں۔ تو اب یہ لوگوں کے احوال کو دیکھتے ہوئے حفاظت مال کے پہلو کو کہ شریعت نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، یہ مصلحت ہے، شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے، تو یہاں بھی یہ حکم لگانا کہ اگر کاریگر سے جو ہے وہ مال ضائع ہو جائے گا تو اس کو تاوان دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو اگلا حصہ تھا نا، ڈیوڑی کہتے ہیں اس کو آگ لگا دی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے وہ وہاں دربار رکھا تھا، تو کہا کہ اچھا یہ رکاوٹ بن رہی ہے کہ آپ یہاں کے گورنر ہیں، حاکم ہیں، وہ کوفہ میں ان کو بھیجا تھا نا، تو یہ جو ہے وہ لوگوں کے ڈائریکٹ آپ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، تو اس کو آگ لگا دی۔ حالانکہ اب ویسے تو جو اصول تھا اگر دیکھتے کہ جی ان کا مال ہے کیوں جلا رہے ہیں، نہیں، ایک دوسری مصلحت کو دیکھنا ہے کہ لوگوں کے جو ہے وہ حاکم کی جو ذمہ داری ہے
وہ لوگوں کے معاملات، لوگ اپنے معاملات ڈائریکٹ اس تک پہنچا سکیں، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اس مصلحت کو دیکھتے ہوئے یہ پہلو اختیار کیا۔ اسی طرح ایک اور قصہ ہے، اب اس کی سندی حیثیت کیا ہے یہ تو اللہ کو پتا، لیکن کتاب میں بھی مثال دی ہے کہ مدینہ میں ایک شخص تھا، نصر بن حجاج اس کا نام تھا، تو کہتے ہیں بڑا خوبصورت تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھ کے کہا تھا کہ یہ تو فتنہ ہے، عورتیں اس پہ جو ہے وہ مائل اس کی طرف ہوتی تھی، تو اسے کہا کہ سر منڈوا دو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا سر منڈوایا گیا، یہ واقعہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے تاب الازکیاء میں، کہتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب یہ فتنہ دیکھا تو کہ یہ تو لوگ عورتیں اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہوگی، یہ فتنہ بن جائے گا، تو اس کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ تو اب دیکھیں یہ ایک مصلحت کو دیکھا ہے کہ گناہ سے بچانے کے لیے اس مصلحت کو ترجیح دیتے ہوئے جو ہے وہ اس کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور اصول جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا تھا کہ حکومت کی طرف سے جن کو نمائندہ بنایا جائے، اگر وہ اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ اپنے مال میں اضافہ کر لیں، جی فلاں نے ہمیں تحفہ دیا تھا، یہ فلاں تو فلاں، تو کیا کیا جائے، اس کا آدھا مال جو ہے بیت المال میں داخل کر لیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، مصلحت کی بنا پر تھی، ورنہ ان میں جو ہے وہ شرعی حکم کوئی واضح ممکن ہے جو ہمیں وہ نہ ملے، لیکن یہ مصلحت ایسی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ شریعت نے اس مصلحت کا اعتبار کیا ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے راجح قول یہی ہے کہ یہ مثال مرسلہ جو ہیں یہ ایک دلیل ہے، یہ حجت ہے، اس کو دلیل سمجھا جائے گا۔ البتہ اس پر عمل کرنے کی جو شرائط ہیں تو ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مقاصد کے موافق ہو۔ شریعت کے جو مقاصد ہیں نا وہ ان کے موافق ہو۔ اب شریعت کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ وہ حفظ دین ہے، دین کی حفاظت، اسی طرح زندگی کی حفاظت، نسل کی حفاظت، مال کی حفاظت، ٹھیک ہے، یہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے، تو لازماً اس سے شریعت کا کوئی نہ کوئی مقصد پورا ہوتا ہو، اور دوسرا وہ شریعت کے اصولوں میں سے کسی اصول کے مخالف نہ ہو۔ ایک شرط یہ ہے کہ شریعت کے مقاصد میں سے کوئی مقصد پورا ہوتا ہو، یہ مقاصد شریعت ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی ہے، حفظ دین، حفظ نسل وغیرہ، اور دوسرا وہ شریعت کے اصولوں میں سے کسی اصول کے مخالف نہ ہو۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مصلحت جو ہے وہ عقل میں آنے والی ہو، یعنی عقل سلیم کے لوگ جب انہیں پیش کیا جائے بھائی اس کے پیچھے یہ مصلحت ہے تو وہ سمجھ آئے، یہ نہیں کہ بس وہ کہے کوئی مصلحت ہے، وہ مصلحت کیا ہے وہ ہوا میں ہی رہے، نہیں، وہ مصلحت جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو لینے سے لازمی طور پہ انسان یا تو کسی تنگی سے بچتا ہو یا اس کے دین اور نسل وغیرہ کی حفاظت ہوتی ہو۔ اب اس کی مثالیں کہ مصلحت کی بنا پر جو مختلف علماء نے فتاوی دی ہے، ان میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے
جو متابعین ہیں، مالکیہ نے جو اجتہادات اس بنا پر کیے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات فضیلت والے کی موجودگی میں کم فضیلت والے کی بیعت کرنا جائز ہے، کہ ایک شخص جو ہے وہ زیادہ افضلیت رکھتا ہے، لیکن مصلحت یہ ہے کہ وہ علم میں اس کی فضیلت ہے، نیکی تقوی میں فضیلت ہے، لیکن دوسرا شخص جو اس اعتبار سے تو اس سے کم ہے فضیلت میں، لیکن اس کی دوسری جو ہے نا وہ اہلیت، حکومت کی اہلیت کے لیے وہ بعض اوقات انتظامی اہلیت کے زیادہ اہم ہے، اس میں وہ موجود ہے، اگرچہ وہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس سے کم افضل ہے تو اس کی بیعت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مالکیہ کے یہاں وہ مالدار لوگ، اگر ریاست یہ ضرورت محسوس کرتی ہے، خزانہ خالی ہے، ضروری اخراجات کے لیے بھی اس کے پاس وسائل نہیں ہے، تو مالداروں پر ریاست جو ہے وہ ٹیکس عائد کر سکتی ہے۔ اب حالانکہ شریعت میں تو نہیں ہے کہ وہ ٹیکس کو عائد کیا جائے۔ اسی طرح تیسری مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ مصلحت کی وجہ سے بچوں کے جو آپس کے معاملات ہیں، بچوں کی لڑائی ہے، اس میں بچوں کی گواہی قبول ہے، حالانکہ گواہی کے لیے تو جو عاقل و بالغ کی شرط ہے نا، بالغ بندہ ہو۔ اب بچے آپس میں لڑے ہیں تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے، بچے کھیلتے کھیلتے لڑتے ہیں، اس میں کوئی بڑا موجود نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں بچے ہی کی گواہی کو قبول کر لینا، حالانکہ یہ عام جو ہے قاعدے ضابطے میں بات نہیں آتی، عام تو دیکھیں گے تو وہی ہوگا کہ عاقل و بالغ ہو، تو یہ مصلحت کی بنا پر ہے۔ اسی طرح شفافے نے جو اس کی مثالیں دی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی دشمن کے علاقے میں ہے، وہاں جو ہے وہ مال اس کے ہاتھ آیا، یہ ساتھ اس کو لا نہیں سکتا، لیکن وہ مثلا گھوڑے ہیں، ایسے جانور ہیں جن کا دشمن استعمال کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس مصلحت کی بنا پر یہ کر سکتا ہے کہ ان جانوروں کو جو ہے وہ قتل کر دے، حالانکہ ویسے جانوروں کو قتل کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن اگر دشمن اس سے فائدہ اٹھائے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، یہ میسج ایک ہے کہ ویٹنگ میں نے تو وہ ختم کر دیا تھا ویسے ہی، میرے پاس کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ویٹنگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ڈسکشن جی گروپ میں میسج آیا ہوا ہے، ڈسکشن گروپ میں میسج آیا ہوا ہے، وہ حماد صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایڈ کرنا ہے۔ نہیں، میں نے تو یہ کر دیا تھا نا اس میں کہ وہ روم دے دیا تھا، یہاں میں نے چیک کر رہا ہوں ویسے ہی ہے کہ یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی جو آئے گا وہ ایڈ ہو جائے گا۔ جی جی، ہم بات کر رہے تھے کہ شفافے یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے جانور گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، کہ دشمن ان کا استعمال کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ آگے جا رہے ہیں کہیں پیچھے سے ہم پر اچانک حملہ نہ کر دے، اس جو ہے خدشے کے پیش نظر وہ ساتھ لے جا نہیں سکتے، تو وہ ان کو قتل کر دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اسی طرح ویسے اصول یہ ہے کہ جنگ میں درختوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر ان درختوں دشمن جو ہے ان کی پناہ لے لے، اوٹ لے لے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہو، تو اس صورت میں درختوں کو کاٹنا اور آگ میں جلا دینا بھی جائز ہے۔ وہ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا، وہ بنو قریظہ کے لیے یہی بات جب ہوئی تھی کہ جب ان کے درختوں کو کاٹا گیا تو انہوں نے کہا یہ کیا، مسلمان تو بڑے کہتے ہیں ہم امن پسند ہیں، تو یہ درختوں کو کاٹنا، تو اللہ نے فرما دیا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، آپ نے جو کاٹا ہے یا چھوڑا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے، ٹھیک ہے، تو کاٹا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ مصلحت کو دیکھا ہے۔ احناف نے جو مثالیں دی ہیں وہ بھی کہتے ہیں
کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ مال جو مال غنیمت کے طور پہ ہاتھ آیا ہے اس کو اٹھانے سے عاجز ہیں، اور دشمن ان کو استعمال کر سکتا ہے جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو تو ان کو ضائع کر سکتا ہے. تو اسی طرح حنابلہ نے جو مثالیں دی ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے مصلحت کی بنا پر کہ فسادی لوگوں کو کسی علاقے میں جلا وطن کر دینا، کہ تو نے وہاں رہنا ہے بھائی، وہاں سے نہیں آنا، جہاں یہ خدشہ نہ ہو، اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں. اب ویسے تو دیکھیں نا، ہم کہیں جی میرا جرم کیا ہے، نہ میں نے بدکاری کی ہے نہ میں نے چوری کی ہے، تو کیوں مجھے جلا وطن کر رہے ہیں؟ لیکن اس کا مزاج ایسا ہے کہ ہر جگہ پہ فساد وہ ڈالتا رہتا ہے. تو اب حاکم یہ سمجھتا ہے کہ اس کے فساد سے بچنے کے لیے جو ہے اس کو کسی علاقے میں بھیج دیا جائے جہاں اس کے جاننے والے نہ ہوں، تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں. تو ٹھیک ہے، مصلحت کی بنا پر وہ ایسا حکم دے سکتا ہے. اسی طرح ویسے اولاد میں جو ہے وہ برابری ضروری ہے، لیکن اگر ایک طالب علم ہے، اس کو ضرورت ہے اس کے پڑھنے کے لیے، تو باپ اس کو خاص عطیہ دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ اس کو موٹر سائیکل کا تحفہ دے دیا، اب باقی سارے بچے کہیں بھی ہمیں بھی دو، اس کی موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، اس نے جانا ہے پڑھنے کے لیے کالج کے لیے، تو کہیں جی شرعی حکم تو یہ ہے کہ برابری ضروری ہے. اسی طرح مریض ہے، اس کو کوئی خاص مشین جو ہے جو اس کو ضرورت تھی وہ اس کو تحفے میں دے دی لے کے، کہ چلو یہ بیٹے کے کام آئے گی. تو حالانکہ ویسے تو اولاد میں برابری ضروری ہے، لیکن دیکھیں یہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مصلحت کو دیکھتے ہوئے یہ فتویٰ دیا ہے. اسی طرح حنبلی فقہا جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ذخیرہ اندوز، ان کے پاس جو سامان موجود ہے تو حکومت ان کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ جو بازار کی قیمت ہے اس میں لا کے بازار میں بیچے، ان سے ضبط کر کے، بے شک جو رائج قیمت میں ضبط کر کے بازار میں لے آئے، تو وہ کہیں جی مال ہمارا ہے، اور مسلمان کا مال لینا حرام ہے. اصول تو یہ ہے. لیکن دیکھیں یہاں مصلحت ہے، وہ دوسرا پہلو دیکھتے ہوئے، مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا جائے کہ حکومت ان کو مجبور کر سکتی ہے ان کا وہ مال ضبط کر کے اس کو مارکیٹ کے ریٹ پہ لا کے بیچ کے ان کو اصل قیمت دے سکتی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر کسی جگہ کے کاریگر جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کام کرنا نہیں ہے، یا ہم نے اس کے اتنے پیسے لینے، وہ بہت زیادہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، تو حکومت ان کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ جو ریٹ اصل حکومت کی طرف سے ہے وہ اس کے مطابق کام کرے. وہ کہتے ہیں یہ کر سکتی ہے حکومت. اسی طرح پانچویں مثال فقہا حنابلہ کی ہاں یہ ہے کہ اگر کسی کی زمین سے آدمی کی زمین کی طرف پانی جا رہا ہے، وہ نالی وہاں سے آ رہی ہے، اب اس کی نہیں ہے، وہ نالی بند کر لیتا ہے کہ بھائی میری زمین ہے میں نہ جانے دو. اگر اس کی زمین کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے، تو یہ فتویٰ دینا کہ وہ بند نہیں کر سکتا اس تک پانی، کیونکہ بھائی اس کی ضرورت ہے، اس کی مصلحت کو دیکھا جائے گا کہ اس کو تو نقصان کوئی نہیں، اور اس کی فصل ہوگی نہیں، پانی نہیں ملے گا، تو اس کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے اصول تو یہ ہے کہ اس کی زمین ہے، جو مرضی کرے وہ نہ اس کو حق تصرف دے. لیکن اس دوسری مصلحت کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا نقصان کوئی نہیں ہو رہا اور اس کا نقصان ہو رہا ہے، یہ فائدے سے محروم رہ رہا ہے، تو اس بنا پر جو ہے وہ حکومت عدالت یہ فیصلہ کر دے کہ بھئی یہ نالی تم بند نہیں کر سکتے، یہ پانی آگے جائے گا، دوسروں کے لیے مفید ہے، تم اس کو بند نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، تو ٹھیک ہے. قاضی یہ فیصلہ کرتا ہے تو یہ انصاف پر مبنی ہوگا، یہ ناانصافی نہیں ہوگی. اسی طرح ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ گھر موجود ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جن کو رہائش کی ضرورت ہے، تو حکومت اس کو مجبور کر سکتی ہے کہ جو بازار کا ریٹ ہے اس کے مطابق تم ان کو اجرت پر جو ہے یہ کر دو.
کرائے پر گھر دو، وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دینا، مجھے ضرورت نہیں ہے کرائے کی، تو وہ کہتا رہے، حکومت اس سے جبرن بھی دلوا سکتی ہے، کیونکہ یہ مصلحت ہے، ان کی مصلحت، ان کو نقصان سے بچانا مقصد ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے دیکھیں عام اصول سے ہٹ گئے نا، ورنہ عام اصول کیا تھا، بھی اس کا مال ہے، وہ اس میں جیسے مرضی تصرف کرے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ اپنے مال کو خاص اس نہج میں جو ہے تو استعمال کر، یا اس سے یوں فائدہ اٹھا۔ لیکن یہاں دوسری مصلحت کو ترجیح دیتے ہوئے حکومت یہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو یہ ہیں جی مثالیں۔ تو یعنی ان مثالوں سے دیکھیں تو مالکیہ ہیں جو مصلحت کے قائل ہیں، حنابلہ بھی قائل ہیں، شوافے اور احناف بھی قائل ہیں اگرچہ کم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ فقہا اربعہ میں سے سب کے سب جو ہے مصلحت کے قائل ہیں کہ مصلحت کی بنا پر جو ہے وہ احکام جاری کیے جاتے ہیں، اس سے دلیل لی جا سکتی ہے، گویا کہ وہ جو کہا جاتا ہے ماخذ شریعت، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ مصلحت بھی ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے تو پھر کلاس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل دوبارہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔